اکثر مسلمان جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک وہ غسل نہ کر لیں۔ خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانے، کھانا کھانے، آٹا گوندھنے کو گناہ سمجھتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کرنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے جنبی حالت میں سحری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنبی حالت میں سحری کر لی پھر روزہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ حالت جنبی اور جنابت کیا ہے۔ جنابت کے لفظی معنی دور ہونے کی ہیں۔ شرعی طور پہ اس حالت جنابت سے مراد وہ حالت جس میں غسل کیے بغیر نماز وغیرہ ادا نہیں کی جا سکتی، جیسے احتلام ہو جائے، ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل کے بغیر نماز وغیرہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس حالت کو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے بعد مرد یا عورت صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے حالت جنابت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ اس کی ایک ہی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ ان کی طرف بڑھے تو حذیفہ نے کہا، میں حالت جنابت میں ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے تو پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل کرتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس رات گزارنے کے بعد نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ایسا رمضان میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ایسا ہی پایا جاتا۔ سنن ابن ماجہ 1703 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونا چاہتے
تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ حالت جنابت میں سونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل کر کر سوتے اور بعض اوقات حالت جنابت میں وضو کر کر سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل تو یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل بھول جائے۔ خواتین کو بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے، کھانے پینے اور گھر کے دوسرے کام کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب ہے، لیکن وضو کرنا، شرمگاہ کو دھونا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کھانا پینا، سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک کافر کی لاش کے پاس، دوسرا خلوق خوشبو لگانے والا، اور تیسرا جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ سنن ابو داؤد 4180 میں ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں سحری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سحری کرنے سے پہلے وضو کر لے یا کولی کر لے۔ لہٰذا جس شخص پر غسل واجب ہو وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کرے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز فجر قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ اگر فجر کے وقت کے اندر اندر غسل کر کے نماز ادا کر لی جائے تو درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔